ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، اس وقت ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرت خدمت میں حاضر ہیں۔ جناب زینب صلوات اللہ علیہا کی شہادت کا موقع ہے۔ اس موقع کے اوپر ہم تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت بسعادت 5 جمادی الاول سن 6 ہجری میں ہوئی تھی اور آپ کی شہادت 14-15 رجب کی درمیانی رات 62 ہجری میں ہوئی تھی۔ کل ملا کر آپ کی مدت حیات کل 55 سال تھی۔ اس مدت حیات میں آپ نے عظیم کارنامے انجام دیے ہیں۔ آپ کی ولادت کے موقع کے اوپر رسول خدا نے بھی اپنا تاثر پیش کیا، مولائے کائنات نے بھی اپنا تاثر پیش کیا۔ آپ کی خاندانی وجاہت بے پناہ تھی اور ددیال کی طرف سے بھی نانیال کی طرف سے بھی آپ کی خاندانی وجاہت بہت زیادہ بلند مرتبے کے اوپر فائز تھی۔ جس طرح سے ایک عورت دوسری عورت کے لیے اور ایک مرد دوسرے مرد کے لیے نمونہ عمل یا آئیڈیل اور اسوہ حسنہ ہوتا ہے، اسی طرح سے عورت مرد کے لیے اور مرد عورت کے لیے نمونہ عمل یا اسوہ آئیڈیل ہوتی ہے۔ اور اگر عوامی سطح سے بلند ہو کر دیکھا جائے تو شہزادی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد ثانی زہرا یعنی جناب زینب بنت علی علم و حلم، راہ خدا میں ایثار و قربانی و وفاداری، صبر و استقلال، سیرت و کردار، بہادری و دلاوری، ہمت و جرات، زہد و تقوی و عبادت، دین اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی خدمت، شریعت و عزاداری کی پاسبانی، مجلس عزائے حسین کی بانی، ظالم کے گھر میں مظلوم کا ماتم کرنے والی بیوی، فضائل و مصائب محمد آل محمد بیان کرنے والی، اسیر رہتے ہوئے بھی خطبوں تقریروں کے ذریعے لوگوں کو شہادت و مقصد حسین علیہ السلام سے آگاہ کرنے والی، ظلم و زیادتی کے خلاف مظلوم کی آواز بلند کرنے والی اور باطل کے خلاف پرچم حق بلند کرنے والی خاتون جناب زینب سلام اللہ علیہا تھیں۔ کئی اعتبار سے تمام انسانوں کے لیے بلا تفریق صنف نمونہ عمل ہیں۔ اب آئیے عالم غیر معلمہ عقیلہ بنی ہاشم معصوم صفت بی بی کے حالات اور بھائی کے ساتھ مل کر دین اسلام کی نصرت میں کیے گئے اقدام پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں کہ جس اقدام کی بدولت آج پوری دنیا میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار پائے جاتے ہیں، شیعت پائی جاتی ہے، وہاں وہاں انسانیت مجلس عزائے حسین سے عالم اسلام درس حاصل کر رہا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے عظیم خدمات ہیں۔ ولادت کے موقع کے اوپر جو پیغمبر اسلام کا تاثر تھا اور آپ نے نام کا انتخاب کیا ہے، آپ کی ولادت کے سلسلے میں اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ جناب زینب بنت امیر المومنین کی ولادت 5 جمادی الاول سن 6 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس موقع پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لائے اور نواسے کو اپنی آغوش میں لیا، سینے سے لگایا، رخسار پر رخسار رکھا اور بے پناہ گریہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی، بابا جان خدا آپ کو کبھی نہ رلائے، آپ کیوں رو پڑے؟ ارشاد فرمایا، اے جان پدر، میری یہ بچی تیرے بعد راہ خدا میں متعدد تکلیفوں اور مختلف مصائب میں مبتلا ہوگی۔ اس بات کو سن کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی بے اختیار رونے لگیں۔ اس کے بعد رسول خدا نے اپنی اس نواسی کا نام زینب رکھا۔ یہ لفظ زین اور اب سے مرکب ہے جو کثرت استعمال سے زینب ہو گیا، جس کے معنی ہے باپ کی زینت۔ رسول خدا نے یہ نام لوح محفوظ کے مطابق بذریعہ جبرائیل حق تعالی کے حکم سے رکھا تھا اور نسب کے اعتبار سے بھی شہزادی زینب کی ذات اعلیٰ و عرفہ ہے۔ جناب ام کلثوم اپنی بہن جناب زینب کے کارناموں میں برابر کی شریک تھیں۔ سفر کربلا میں دونوں ساتھ ساتھ رہیں، دونوں کا مشن اور مقصد حیات ایک تھا۔ بہرحال دونوں بہنیں حضرت رسول خدا و جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی نواسیاں، حضرت ابو طالب و جناب فاطمہ بنت اسد کی پوتیاں، حضرت علی و فاطمہ کی بیٹیاں، حضرت امام حسن و حسین کی حقیقی
اور حضرت عباس و جناب محمد حنفیہ کی پدری بہنیں تھیں، جس کی بالائی سطح میں حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، حضرت عبد المطلب اور جناب ہاشم ہیں۔ اس سلسلے کے پیش نظر دونوں بہنوں کی عظمت و رفعت بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ جس طرح ان کے آبا و اجداد، ماں باپ اور بھائی بے مثل و بے نظیر ہیں، اسی طرح یہ دونوں بہنیں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ ڈاکٹر بنت الشاطی اندلسی اپنی کتاب میں رقم طراز ہیں کہ جناب حضرت زینب کی ولادت پر جناب سلمان فارسی نے حضرت امیر المومنین السلام کو مبارکباد دی تو آپ رونے لگے اور ان مصائب کا تذکرہ فرمایا جن سے جناب زینب سلام اللہ علیہ مستقبل میں دوچار ہونے والی تھیں۔ یہاں پر مستقبل کے مصائب سے مراد یقیناً کربلا اور بعد کربلا کے مصائب ہیں، جس کی خبر خداوند عالم نے بذریعہ جبرائیل رسول کو، اور رسول نے اپنے اہل بیت کو ولادت امام حسین کے موقع پر ہی دے دی تھی۔ اسی وجہ سے اس وعدے کو وعدہ طفلی کہا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں 21ویں رمضان 40 ہجری کی شب میں بھی مولا علیہ السلام نے اپنے پسران و دختران سے وصیت کرتے ہوئے مستقبل میں رونما ہونے والے حالات سے آگاہ فرمایا تھا۔ حسب مراتب اہل خانہ کو الگ الگ ذمہ داریاں سونپی تھیں اور واقعہ کربلا کی مصیبتوں پر صبر کرنے کی تلقین و یاد دہانی فرما دی تھی۔ بہرحال وہ اہل بیت رسول علیہ السلام کبھی اپنے لیے نہ جیے بلکہ ہمیشہ اللہ کی مرضی کے لیے زندگی گزاری اور اپنا چھوٹا سا کارواں لے کر راہ خدا میں عازم سفر ہوئے۔ تمام اہل بیت، چاہے جناب زینب ام کلثوم ہوں یا امام حسن حسین ہوں، دیگر ائمہ معصومین ہوں، سب کی زندگی مرضی خدا کے مطابق گزری ہے، اللہ کے لیے جیے اور اللہ کے لیے قربانی پیش کی۔ اسی طرح سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بھی اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی اولاد بھی راہ خدا میں کربلا کے میدان میں قربان کر دی تھی۔ جناب زینب کی کل زندگی کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد اسی مشن کو آگے بڑھانے میں، مشن اسلام کو، خدمت دین کو آگے بڑھانے میں گزری ہے اور آپ نے بھرپور خدمت اسلام کی ہے۔ اسی راہ میں آپ کی شام میں شہادت واقع ہوئی 14 اور 15 رجب کی درمیانی شب میں 62 ہجری میں۔ کل آپ کی مدت حیات 55 یا 56 برس کی تھی اور راہ خدا میں شہادت پائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔